الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين اما بعد انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے جدھر سے ہم رکے تھے کہ جادۃ السلفی یعنی سلف الصالح کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ صحابہ کے راستے پہ چلنا اور تابعین کے اور القرون المفضلہ یعنی جو سلف صالح سے ہمارا کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے سلف صالح اور ایک ہے خلف۔ خلف کا مطلب ہے جو آج کل کے لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں خلف یا متاخرین۔ تو انشاءاللہ اور اس میں پھر ہم نے بات کی تھی کہ اور میں نے آج ایک اور یہ نسخہ لایا ہوں ایک اور ایڈیشن کتاب کا، کیونکہ پچھلی بار ایک بھائی نے بولتا کہ اس میں اعراب نہیں ہے، تو میں نے کوشش کی کوئی ایسا نسخہ ملے جس میں تھوڑا موڑا اعراب بھی ہو، حرکات مثلا یہ جو لگایا، لیکن اس میں یہ مسئلہ کہ مجھے سلیکٹ کر نہیں سک رہا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ دوسرے جو ہے نسخہ اس میں سلیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس میں مجھ سے نہ سلیکٹ نہیں۔ چلیں اسی سے گزارا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے بولتا کہ طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ توحید اور عبادات، آپ کو یہ میرا نظر آ رہا ہے یہ جو کیا بولتے ہیں پوائنٹر؟ جی سر آ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ طالب علم کے جو حلیے میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ متمیزن بالتزام آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی طالب علم کے چال چلن اور اس کے ظاہری اور باطنی اثرات سے یہ نظر آنا چاہیے کہ وہ سنت رسول کا پابند ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈالتے ہوئے وہ نظر آتا ہے، چلتے ہوئے، بات کرتے ہوئے آداب گفتگو کا خیال رکھتا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ ایک سوقیانہ زبان استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَتَوْظِيفِ السُّنَنِ عَلَى نَفْسِكَ، اور طالب علم کے اوپر یہ لازم ہے کہ جن بھائی نے اپنا مائک کھولا ہوا بند کر دے، عرفان بھائی جزاک اللہ خیر۔ تو طالب علم کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ جو جو سنتیں آج جو آپ لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے خیال میں آپ لوگ کی حدیث کی کلاس تھی، تو ہر ایک سے یہی سوال ہے کہ کیا ہم لوگوں نے جو آج جو حدیثیں پڑھی ہیں یا جو سنی ہیں شیخ صاحب سے، تو کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں اس کو ایک عملی جامہ پہنائیں گے نہیں پہنائیں گے؟ کیونکہ سنتوں کو صرف سنتے جانا، احادیث کو صرف پڑھتے جانا وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اصل طالب علم کون ہے کہ جو اس سنتوں کے اوپر عمل کرے، وہ توظیف السنن، اور ان سنتوں کو علی نفس کا اپنے اوپر لاگو کرے، وترک الجدال والمراء۔ ترک الجدال والمراء سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جھگڑا، بحث و جدال اور ہٹ درمی، اور ہر وقت ایک کیا بولتے ہیں ہم لوگ، ہمارا خاص کر دیکھیں نا ہمارا جو بر صغیر میں جو ہمارا ماحول ہے وہ ایک یعنی ایسا ایک زہر آلود ماحول بن گیا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار سے، محبت سے دین کی باتیں، یا ایک جو اکیڈمک ڈفرینشیٹ کرنے کا جو انداز ہے، اکیڈمک ڈسکرس، اور ایک پیار محبت سے دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کا ادب بھی ہمیں نہیں آتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک دم اگر کسی نے میرے مخالف بات کی ہے تو خلاص بھائی صاحب یہ تو مبتدع ہو گیا، یہ فاسق ہو گیا، یہ فاجر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ مبتدع ضال مضل ہو گیا، یعنی اس کو ہم بالکل ہی ختم کر دیتے اور اس کے اوپر ہم پوری ایک کمپین چلاتے، حالانکہ وہ اپنے ہم فکر، حالانکہ وہ بولتے کہ میں سلف صالح کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں سنت رسول پر عمل، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ اس کو کک آؤٹ کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش ہونے کے بجائے کہ ہم جتنا ہو سکے نان مسلم کو مسلم بنائیں، ہم مسلموں کو نعوذ باللہ نان مسلم بنانے کے میں کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے بر صغیر میں ایک پوری روایات چلتی آ رہی ہے، یعنی ایک تو مذہبی منافرت، تعصب بھی موجود ہے، تو ہم ریئیکشن موڈ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آئے اور کلام امام آئے تو امام کی اتباع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور نہیں ہے، فالوور ہے وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں، لیکن پھر ان کی جو بلائنڈ فالوئرنگ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھادھند اس امام کے پیچھے چلنے لگے، حالانکہ ہم بھی ائمہ کرام کے احترام کے قائل ہیں، ان کی تنقیص و تحقیر کرنے کے ہم بالکل ہی قائل نہیں، بلکہ اس کو ہم حرام جانتے ہیں، اور جو ائمہ کرام اور علماء اعظام کی تحقیر کرے اس کو ہم اچھا بندہ نہیں گردانتے، اور یہی سلف صالح کا منہج ہے۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا، ہر ایرے غیرے آتا ہے اور ایک دم ڈیبیٹ، حالانکہ اس کے پاس علم
کیا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک دو لفظ پڑھ لیے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اسی لیے اور اسی متعلق ایک بہترین کتاب ہے، اس میں اس متعلق اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے بر صغیر میں کس ہم لیول سے اور کس طبقات سے، اور ہماری جو دینی ہسٹری ہے، دینی تاریخ ہے، وہ کس طرح ارتقا ہوئی ہے یا تنزلی کا شکار ہوئی. وہ کتاب ہے، ضرور ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے، اردو میں بہترین کتاب ہے. میں آپ لوگوں کو اس کا کور بھی دکھا دیتا ہوں. میں نے پچھلے سیمسٹر میں بھی بعض طلبۃ العلم کو اس کی ریکمنڈیشن کی تھی، ماشاءاللہ انہوں نے پڑھی اور ان کو بڑا یعنی مفید انہوں نے پایا اس کتاب کو. یہ کتاب kitabussunnah.com پہ بھی موجود ہے. اس کتاب کا نام ہے تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مسائل. ٹھیک ہے نا، یہ kitabussunnah.com پہ موجود ہے. اس کے 2 ایڈیشن ہیں، ایک یہ نیا ایڈیشن ہے جو 500 صفحات کا ہے، اور ایک پرانا ایڈیشن ہے جو 250-300 صفحات کا ہے. تو یہ کتاب ماشاءاللہ تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مسائل، یہ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب کی کتاب ہے. ایک بہترین کتاب ہے، ہر طالب علم کو یعنی یہ پڑھنی چاہیے. خاص کر انہوں نے اس میں ایک باب باندھا ہے، یہ مناظرات کا جو سسٹم ہے ہمارے بر صغیر میں، اس نے کیسے ہمارے ماحول کو زہر آلود کیا ہے، اور دوسرے کو ہیچ و نیچ سمجھنے کا، اور جو یعنی اور سلفیت جو ہے نا، اور جو سلفیت ہے اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے. سلفیت ایک منہج ہے، پورے اسلاف کا، صحابہ کرام کا، صرف چند مسائل میں اس کو ہم نے بند کر دیا. 8 9 10 مسائل میں ہم نے بند کر دیا کہ بس جو ان 8 9 مسائل میں ہمارے ساتھ ہے وہی سلفی ہے، جو 8 9 مسائل میں ایک میں سے اختلاف کر تو خلاص یہ سلفی نہیں ہے. ایسا علماء کا، ایسا سلف کا منہج نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. سلف کا منہج کیا ہے؟ سلف کا منہج ہے پورے اسلام کا پورا پینورامک ویو ہے، پورا منہج ہے. اسلام ایک زندگی کا ایک منہج ہے، نہ کہ صرف چند مسائل کا. تو اس وجہ سے ہمارے ماحول میں بڑی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی جو بنیادی وجوہات ہے وہ ریئیکشن موڈ میں آنے کی وجہ سے. کسی نے کوئی بات کہی تو ہم اس کے ریئیکشن موڈ میں آ کے، رد عمل کی نفسیات میں آ کے ہم ایسا کام کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں افسوس ہونا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد علماء نے، اور اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں والخوض فی علم الکلام. خوض کا کیا مطلب؟ یعنی کسی چیز میں خاض یخوض خوضا. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے یعنی یہ جو ہمارے دیسی ماحول میں یا پنڈ میں ہوتا ہے، وہ جو لسی کو جو ایک ڈبہ نما ایک مٹی کا یا وہ بکری کا جو میدا ہے نا، اس کو بند کر کے اس میں لبن یعنی جو دودھ ہے نا اس کو ملا کے لسی بناتے، اس کو بولتے ہیں خاض یخوض. ٹھیک ہے نا. یعنی ادھر شیخ منع فرما رہے ہیں کہ آپ نے علم الکلام میں اتنی زیادہ ڈبکیاں نہیں مارنی. علم الکلام کیا ہے؟ علم الکلام ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے کلام کو، یعنی میں مختصر بتا رہا ہوں، ورنہ علم الکلام کی ایک پوری تاریخ ہے، پوری ایک لیولز ہیں، اور یعنی اس میں بہت تفصیلات ہیں. لیکن عمومی طور پر عمومی طور پر ایک بات بتا رہا ہوں بغیر کسی ڈیپلی جا کے، کہ علم الکلام کا عمومی مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو یا اسلام کو عقل کے میزان میں ڈالنا. ٹھیک ہے نا. اور ہر بات میں عقل کو گھسیڑنا. پہلے یہ ہوتا تھا، لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل ماڈرن زمانہ ہے، تو کیا ہوگا اس میں؟ ماڈرن سائنس آیا ہے. یعنی کلام اللہ اور کلام رسول کو جانچنے پڑتالنے کے لیے آج کل کے ماڈرن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سائنس کے اوپر پرکھتے ہیں، یا اپنی ناقص چھوٹی سی عقل کو حاکم بناتے کتاب اللہ اور رسول پر. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے عقل استعمال کرنے کو کہا ہے. اس کلاس کی کون سی کتاب ہے؟ لگتا ہے آپ پہلی بار آئے. اس کتاب، یہ جو کتاب ہے یہ ہے حلیت طالب علم. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم نے پہلے لیکچر میں اس کی تفصیلی بات کر لی ہے، اور پہلے لیکچر میں نے ادھر گروپ میں بھی بھیج دیا تھا، اور ابھی فی الحال انتظامیہ نے اس کو یوٹیوب پہ نہیں چڑھایا، ورنہ اس کا بھی لنک دے دیتے آپ لوگوں کو. تو یہ کتاب ہے حلیت طالب علم، یعنی طالب علم کا زیور. ٹھیک ہے نا. یعنی طالب علم کو کون سے آداب اور کون سے ایٹیکیٹس اختیار کرنے چاہیے، اور ابھی ہم کتاب سے کیوں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ساری میں نے باتیں بتائی تھی، اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. اچھا جی. اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں وما یجلب الآثام. یہ آثام کیا ہے؟ اسم کی جمع. اسم کس کو بولتے ہیں؟ گناہ. المہم یعنی وہ بول رہے ہیں وما یجلب الآثام. جلب یجلب جلبن، یعنی
جو چیز لاتی ہے کیا الآثام، آثام یہ ہے اسم کی جمع، اسم کس کو بولتے گناہ کو، ٹھیک ہے نا، یعنی ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے غیر مفید فضولیات سے جو آپ کو گناہ میں مبتلا کرے، وَيَصُدُّ عَنِ الشَّرْعِ، اور ان چیزوں سے بھی رکنا چاہیے، یعنی وَيَصُدُّ عَنِ الشَّرْعِ جو آپ کو شریعت سے روکے، جو شریعت کے اعمال سے آپ کو روکے ان سے بھی رکنا چاہیے، یعنی ایسے فضول ٹائم فضول چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الذهبی، امام ذہبی شمس الدین الذہبی ایک بہت بڑے یعنی مورخ اور مؤلف اور بڑے عالم دین تھے، ان کی مختلف کتابیں ہیں، تاریخ الاسلام اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء اور بھی بڑی بہترین کتابیں، وہ بولتے ہیں وصح عن الدارقطنی کہ امام دارقطنی نے یہ بات کہی، ان سے یہ بات صحیح طریقے سے منسوب ہے۔ امام دارقطنی بھی ان کی معروف کتاب ہے محدث عظیم سنن الدارقطنی کر کے، میرے خیال میں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس میں کیا بولتے ہیں، بولتے ہیں انہ قال ما شیء ابغض الی من علم الکلام، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے لیے نفرت انگیز ہے، ابغض بغض الیہ میرے لیے، من علم الکلام علم کلام سے زیادہ میرے نزدیک نفرت انگیز اور مبغوض کلام مبغوض علم اور کوئی نہیں ہے۔ قلت کہتے ہیں لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفی، یعنی جو شخص علم الکلام میں گھسے گا یا جدال و مخاصمت و مجادلت کرے گا اپنے عقل کی بنا پر، وہ آخر میں کیا، وہ سلفیت نہیں ٹھہرتا ہے، وہ سلفی نہیں ٹھہرتا، وہ آخر میں ایک صحیح منہج پہ نہیں چلتا، وہ آہستہ آہستہ پھسل جاتا ہے۔ شروع میں بولتے کہ چلو تھوڑا سا عقلی بات کر لیتے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا عقل استعمال کرنے سے اسلام نہیں روکتا، بلکہ اسلام نے عقل استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے، افلا تعقلون افلا تدبرون، تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عقل استعمال کرنے کا حکم ہے، نہ کہ عقل کو جج بنانے کا حکم ہے، یہ دونوں تفریق کریں۔ لوگوں نے آج کل کیا کیا ہے، عقل کو جج بنا دیا ہے، عقل کو خدا بنا دیا ہے، اور کلام خدا و کلام رسول پر اس اپنے عقل ناقص کو حاکم بنا دیا ہے کہ جو اس میرے عقل میں بات گھسے گی وہی درست ہے، چاہے کتاب اللہ میں ہو یا کلام رسول میں۔ یہی تو آج کل کے منکرین حدیث کرتے کہ کلام رسول کو اپنے عقل سے کھلواڑ کر کے بولتے یار یہ بات میرے عقل میں نہیں گزری تو اس میں کوئی نہ کوئی ضرور گڑبڑ ہے، اس کو میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ شیخ ایک سوال تھا پلیز۔ یار بہتر ہے سوال آخر میں رکھے، کیونکہ پھر یہ کتاب بھی ہم آگے نہیں پڑھیں گے، لیکن چلے آپ سوال پوچھ لیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے صرف یہ پوچھنا تھا وما یجلب الاثام، سو یجلب الاثام کا کیا معنی ہے؟ ہاں، یعنی جو گناہوں کے قریب کرے ان سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ الآثام جیسے میں نے آپ کو بتایا اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، شکریہ، بارک اللہ فیک۔ وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل السنہ والجماعہ کون ہے؟ جو عقل کو حاکم نہیں بناتے بلکہ قرآن و حدیث کے تحت چلتے ہیں، المتبعون آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل السنہ والجماعہ کون ہے؟ جو آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ المتبعون مفعول سے ہے، یعنی متبعون جو اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہم کما قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور وہی جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَهْلُ السُّنَّةِ نَقَاوَةُ الْمُسْلِمِينَ، اہل سنہ کون ہے؟ جو پیور مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، اور وہی لوگوں کے لیے بہترین لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی لوگوں کے لیے وہ بہترین انداز میں پیش آتے ہیں اور وہی ان کے لیے خیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ اصل میں نے یہ جو ہے نا آج جو نسخہ ہے، یہ میں کچھ بھائی بولے تھے کہ اس میں عبارت میں عربی اعراب ہو تو بہترین ہے۔ پھر شیخ بولواتے ہیں فلزم السبیل، یعنی اس راستے کو پکڑ لیو، اس راستے کو تھام لیو، ٹھیک ہے نا۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، یعنی اور مختلف راستے نہ اپناؤ بلکہ ایک راستے کو اپناؤ جو اللہ اور رسول کا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں جو آداب طالب علم ہے، جو طالب علم کے اندر جو کوالٹیز ہونا چاہیے ان میں سے ایک کیا ہے؟ ملازمت خشیت اللہ، یعنی ہر وقت، ہر لمحے، ہر سیکنڈ اللہ کی خشیت اور تقوی و للہیت سے انسان کا، طالب علم کا دل معمور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ التحلی بعمارت الظاہر والباطن، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر کو اور باطن کو معمور کرے، بنائے،
اپنے ظاہر کو یعنی مزین کرے کس چیز سے؟ بخشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے. وہ کیسے ہوگا؟ محافظا علی شعائر الاسلام، اسلام کے جو شعائر ہیں، اسلام کے جو اعمال ہے، جو اللہ اور رسول کے فرامین ہے، اس کے اوپر بجا لانا. واظہار السنت، اور سنت کو ظاہر کرنا، یعنی ظاہر جو لباس ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا مردوں کے لیے، داڑھی رکھنا اس کی ظاہر کرنا، اور مسواک کرنا، یہ بھی اظہار السنہ ہے. یہ بھی ایک یعنی آپ کے باطنی خشیت کی ایک علامت ہے، نہ کہ کل علامت ہے. یہ یاد رکھیں. کچھ لوگ بولتے کہ مولوی صاحب یہ داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان تو دل میں ہوتا ہے. ہاں، الایمان فی القلب. لیکن بات کیا ہے، اگر دل میں ایمان ہو تو آپ اللہ کے فرامین پر عمل رکھیں گے نا، عمل کریں گے، داڑھی رکھیں گے، ٹخنے سے اوپر مسواک کریں گے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمان کی علامت صرف داڑھی. یہ بات یاد رکھیں، ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. وَنَشْرِهَا بِالْعَمَلِ بِهَا، اور اس کو نشر کرنا لوگوں کے بیچ میں. کیسے؟ بِالْعَمَلِ بِهَا، اس کے اوپر عمل کر کے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ مسلمان کس وجہ سے تھے؟ حسن اخلاق. آپ کو دیکھ کے، آپ کے گفتار، آپ کے چال و چلن، آپ کی امانت، آپ کی صداقت کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. ٹھیک ہے نا. وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا، اور اس کی طرف دعوت کرنا. دَالًا عَلَى اللَّهِ بِعِلْمِكَ وَسَمْتِكَ وَعَمَلِكَ، یعنی آپ کا علم اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ آپ صاحب علم ہیں. ٹھیک ہے نا. دالن علی اللہ، یعنی آپ اللہ کی طرف دعوت دیں گے. دل یدل تدلیلا، یعنی دلالت کرنا. اللہ کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں گے کس طرح؟ بعلمک، اپنے علم کے ذریعے. وسمتک، آپ کے ظاہری صفات، ظاہری اعمال. اور اسی طرح وعملک، اور آپ کے جو عبادات کے جو اعمال ہیں. متحلیا بالرجولت، کیا مطلب ادھر رجولت کا کیا مطلب؟ یعنی مین ازم. یعنی آپ کے اندر جب آپ مرد ہیں، آپ جب دعوت و تبلیغ کریں گے، آپ نے کوئی لچک، کوئی یعنی یہ جو آج کل کے جو ہے نا کیا بولتے ہیں، نعوذ باللہ، ایک تساہل پرستانہ، ایک تساہل انداز میں جو دعوت و تبلیغ ہر چیز حلال کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ یار یہ مسلمان کے اسلام کے قریب آئے. الحمدللہ اسلام میں حلال حرام کے نسبت بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ لوگوں نے اس طرح کا ایک اسلاموفوبیا پھیلایا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام تو بس ہر وقت چیزوں کو حرام ہی کرتا ہے. ہاں، جب بھی دیکھو مولوی حرام کی بات کر رہا ہوتا ہے، حلال کی بات ہی نہیں کرتا. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں والمساہلہ. مساہلہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سہل انداز میں، اچھے انداز میں. اور کوئی اتنا آپ نے کوئی آپ کی شکل کو دیکھ کے کوئی ڈر نہ جائے. مسکراہٹ، اللہ اکبر. آپ جب دعوت و تبلیغ کریں، مسکراہٹ، آپ کی مسکراہٹ ایک میجک ہے، ایک جادو ہے، ایک سحر ہے. سچ میں بہت سے لوگ، میں نے یعنی ایسے قصے بھی سنے ہیں اسلام کے کہ لوگ صرف مسلمان ہوئے کس لیے کہ یار وہ جو بندہ جا رہا تھا نا، اس نے مجھے دیکھ کے مسکراہٹ کی، مجھے دیکھ کے مسکرایا، تو مجھے تجسس ہوا یہ کیسا بندہ ہے. پھر اس نے جا کے اس بندے سے پوچھا، یار تم مسکراتے کیوں؟ تو دیکھیں نا، اس نے صرف اس ایک مسکراہٹ کے ذریعے اس غیر مسلم کو مسلمان کیا. اللہ. اچھا جی، پھر اس کے بعد آتے ہیں والسمت الصالح. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کا جو میں نے پہلے بھی بتایا، ہاں، والسمت کا، ہاں، تو اسی طرح سمت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی صفات، آپ کے صالح صفات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. وملاک ذالک، اور ان سب کا جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ خشیت اللہ، اللہ کی خشیت. ولہذا قال الامام احمد، اور اسی لیے امام احمد کون ہے؟ امام اہل السنت والجماعہ، امام احمد ابن حنبل. ٹھیک ہے نا. امام شافعی کے شاگرد اور بہت سے کبار علماء، اور یعنی قرون ثلاثہ کے بعد والے علماء میں سے ہیں. اور حنابلہ جیسے ہیں، ان کا پورا ایک مذہب کہا جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں اصل العلم، علم کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، جو جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ خشیت اللہ. تو آج ہم جتنے بھی جو طلب علم کر رہے ہیں، جو نالج سیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے ہمارے اندر کتنی خشیت ہے، کتنی للہیت ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، یا صرف ہم بس پڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی ٹس سے مس نہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، اس کان سے سنے، اس کان سے نکال دیا، بس زوم پہ آ کے حاضری لگا لی اور چلے گئے. نہیں، کیا ہمارے اندر فرق آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ کیا ہمارا ایمانی لیول، عملی لیول اور علم کا لیول بڑھ رہا ہے؟ نہیں بڑھ رہا ہے؟ یا بس
صرف ایک نالج لے کے ہم خوش ہو گئے. انفارمیشن کافی نہیں ہے. صرف انفارمیشن تو آپ کو آج کل شیخ گوگل سے مل جاتا ہے، لیکن انفارمیشن کے ساتھ تربیت، تزکیت النفس اور علماء کے اقوال کو ڈیپلی سمجھنا اور پھر اس کے اثرات آپ کے اندر آنا، کیا وہ آ رہے نہیں آ رہے؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کے، میں بھی کوئی دودھ کا نہیں دھلا ہوا، ہم سب انسان ہیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد شیخ کہتے ہیں فلزم خشیت اللہ فی السر والعلن، تو اللہ کی خشیت کو تھام لیجئے، چاہے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر. ظاہری طور پر کیسے؟ یعنی آپ کے جو ظاہری چال چلن ہے، آپ کے جو صفات ظاہری ہے، اور باطنی طور پر خشیت الہی، تقوی، پرہیزگاری اور اخلاص اور ریاکاری سے بچنا، یہ چیزیں ٹھیک ہے نا. فَإِنَّ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، تو سب سے بہترین کون ہے؟ البریہ یعنی سارے لوگ، ٹھیک ہے نا. من یخش اللہ، جو اللہ سے تقوی و پرہیزگاری اور خشیت الہی رکھتا ہے. بہت سے لوگ خشیت کا جو ترجمہ ہے وہ ڈر، صرف ڈر میں رکھ دیتے، یہ کافی نہیں ہے، یہ ترجمہ ناقص ہے. کیونکہ اردو دیکھیں، عربی زبان سے ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، قسم سے. دیکھیں مجھے اگر عربی آتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ مجھے اردو میں بھی ترجمہ کرنا ہے. مجھے اگر اردو بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ میں ماشاءاللہ ٹرانسلیشن کا ماہر ہو گیا، نہیں. یہ ترجمہ ایک الگ فن ہے. تو بہت سے لوگ خشیت الہی کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ڈر. ڈر یہ ایک بہت ہی یعنی ہارڈ لفظ ہے، بہت ہی سخت لفظ ہے. صرف ڈر یہ کافی نہیں ہے. خشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کا بھی میں ترجمہ نہیں کر سکتا، میں بول رہا ہوں آپ کو اقرب ترجمہ. مثلا خشیت الہی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سے، اللہ کی تعظیم کے ساتھ ایک خشیت، ایک خوف، نہ کہ نعوذ باللہ وہ والا ڈر جو ہمارے عام زندگی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، وما یخشاہ الا عالم، یعنی سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ اگر اس دنیا میں کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے، جو ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، باطن میں بھی. اذن، تو پھر اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے فخیر البریۃ هو العالم، تو سب سے بہترین اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ عالم دین، جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ سے ڈرتا ہو. اور پھر شیخ کیا بولتے ہیں؟ ولا یغب، اور یہ بات آپ سے نہ نکل جائے، غاب یغیب غیبا، یعنی آپ کے ذہن سے نہ نکل جائے کہ ان بالی کا، بالا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کے ذہن سے، ان العالم لا يعد عالما، کہ عالم اس وقت تک عالم نہیں ہوتا الا اذا كان عاملا، جب تک کہ وہ عامل نہ ہو جائے، اس علم کے اوپر عمل نہ کرے. العلم بالعمل والا ارتحل، علم کے اوپر عمل کرو گے تو پھر آپ عالم کہلاؤ گے نا. جب آپ علم کے اوپر عمل ہی نہیں کرو گے تو عالم کیسے کہلاؤ؟ آج کل کتنے لوگ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی کتنے لوگ ہیں آج کل ہمارے اسلامی ملک میں کہ بہت سے لوگ دعوت تو بڑے کرتے ہیں، عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل دیکھے تو نعوذ باللہ شیطانوں کے عمل کی طرح، تو وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ولا يعمل العالم، اور جو عالم ہے وہ عمل نہیں کرتا بعلمہ، اپنے عمل پر، الا اذا لزمته خشیت اللہ، الا اگر وہ اللہ کی خشیت کو لازم پکڑے. یعنی عامل جو ہے، جو عالم ہے، اپنے علم کے اوپر عمل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کے اندر خشیت ہو، اس کا دل ایمان سے معمور ہو. اس کے بعد آتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جو کتاب ہے نا، یہ اصل میں اس کتاب کی شرح ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میں اس لیے لایا ہوں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس میں اعراب ہے، کیونکہ پچھلے والے میں اعراب نہیں تھا تو بعض احباب نے بولا کہ وہ مناسب نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو میں نے سوچا ذرا اس کو لے آئیں، یا وہی پرانا نسخہ صحیح ہے کیونکہ اس میں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. شیخ اس کی پرنٹ بہت اچھی ہے، اعراب بھی ہے، اس کے علاوہ بڑا گہرا پرنٹ ہے. وہ جو پچھلا والا تھا وہ کچھ کئی جگہوں پہ اڑا سا ہے، جیسے یہ جو صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اگر پچھلے پرنٹ میں دیکھیں تو کہیں کہیں وہ مٹا ہوا بھی ہے. جی بالکل، یہ اسی لیے میں نے یہ لایا، تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ نہ سمجھے کہ وہ شیخ صاحب چھلانگ مار کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اصل میں اس کی شرح ہے، شیخ ابن عثیمین کی شرح ہے، ورنہ پرانی والی شیئر کر دیں گے گروپ پہ پلیز. ہاں انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا. شیخ صاحب اس کی جو ٹرانسلیشن کی بک ہے وہ یہ والی ہے نا جو ابو عبداللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابلی صاحب نے کی ہے؟ وہ مجھے طالب نام علم کا یاد دیور، نہیں آ رہا، لیکن اس کا نام میرے خیال میں انہوں نے یہ لکھا ہے، زیور علم، اس طرح کچھ ہے، طالب علم کا دیور. ہاں، یا اس طرح کچھ ہے میرے خیال میں.
جی اس کا نام ہے طالب علم کا زیور. جی یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے نا؟ ہاں یہ ہاں بالکل اس کے ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نا آپ لوگ، یہ جو پرانا جو ایڈیشن ہے یہ دیکھیں، یہ اس طرح ہے، دیکھا نا، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، وہی پرانا والا وہ جو ابھی میں دکھا رہا تھا وہی صحیح ہے. اچھا جی، تو پھر شیخ فرماتے ہیں کہ خطیب البغدادی ان کی معروف کتاب ہے کیا بولتے ہیں، الکفایہ فی علم الروایہ، اس میں کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہتف العلم بالعمل، یعنی جو علم ہے وہ عمل کو بلاتا ہے. ہتف یہتف یعنی بلاتا ہے، ندا منادا، یعنی علم عمل کو بلاتا ہے. فإن اجابہ، اگر اس عالم نے اس علم کا جواب دیتے ہوئے عمل کیا تو وہ اس کے پاس رہتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلْ، یا پھر وہ چلا جاتا ہے. وہ جو علم ہے، ارتحل کیا مطلب ہے، یعنی چلا جاتا ہے، رحلت فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ نے اس علم کے اوپر عمل کیا تو رہے گا، ورنہ وہ اڑ جائے گا، یہی صحیح ترجمہ میرے خیال میں. اچھا جی، پھر اسی طرح مختلف علماء نے بھی یہی بات کہی ہے کہ العلم بالعمل وإلا ارتحل. پھر چوتھی بات جو طالب علم کے اوپر اپنے اوپر لازم ہے، یہ سب سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، شروع میں کیا بات کی تھی، یعنی طالب علم کے اوپر جو اپنے آداب ہے، کیا ہے، دوام المراقبہ، یعنی ہر وقت یہ جان لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، میری ہر بات لکھی جا رہی ہے، میری ہر حرکات و سکنات لکھی جا رہی ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے اگر دیکھیں نا، بہت سے لوگوں کو یہ ڈراتے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ محاورہ ہے نا ہمارے معاشرے میں. اگر ہم اس محاورے کو تبدیل کر لیں اور یہ بولے کہ اللہ سن رہا ہے یا فرشتے اپنے قلموں سے لکھ رہے ہیں، تو آپ ذرا سوچیے ہماری جنریشن میں خوف خدا ہوتا، نہ کہ خوف مخلوق، نہ کہ خوف یعنی لوگ کیا کہیں گے، لوگ سن رہے ہیں، یہ نہیں کہ خدا کیا کہے گا، خدا سن رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. دیکھیں نا، ایک جملے سے پوری آپ کی جو ذہنیت ہے، پورا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایک جملے سے جنریشن کی جنریشن بدل سکتی. تو آج سے آپ میں سے ہر کوئی جو والدین ہیں وہ اپنے بیٹوں کو اس طرح تربیت، اس کو یہ بولے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے، خدا کی قسم. یہ جو جملے ہیں نا، یہ ایسے جملے کہ انسان کی زندگی کو بدل دے. اور جب بھی وہ کوئی گناہ کرنے لگے گا نا، اس کے ذہن میں اپنے والدین کی یہ نصیحت ہے، خدا سن رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیں، الارم بجتا ہے ذہن میں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، آدمی جب اکیلے میں بات کرتا تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی، کیوں، بار بار کہنے سے. اسی لیے وہ عربی میں کہتے ہیں ما تکرر تقرر، پہلے کاف سے پھر قاف سے، یعنی جس چیز کو تکرار کیا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے نا آج کل، یہ جھوٹ کو جتنا بار بار کرو گے اتنا وہ سچ مانا جائے گا. یا جیسے یہ جو ایڈز چلتے ہیں بار بار، تو انسان کا مائنڈ سیٹ آٹومیٹکلی بن جاتا ہے، وہ مارکیٹ میں جاتا ہے آٹومیٹکلی اس کا ہاتھ کدھر جاتا ہے، پیپسی کی طرف، حالانکہ وہ پاکستانی پروڈکٹ ہے، یا پھر ایریل کی طرف، حالانکہ وہ اور بھی مختلف ہے. کیوں، یہ آپ کے ذہن میں وہ لاشعوری طور پر، جس کو آج کل بولتے ہیں مارکیٹ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سبلینیمل میسج، یعنی خفیہ میسج. المہم وہ کہیں سے کہیں اور چلے گئے یار. اچھا جی، دوام المراقبہ، التحلی، ہاں یعنی تحلی کا کیا، جیسے آپ کا زیور ہونا چاہیے، کیا، بدوام المراقبۃ للہ تعالی فی السر والعلن، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی آپ اللہ کی مراقبت سے ڈریے، اللہ کی مراقبہ کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اصل انسان کا ایمان کا کب پتہ چلتا ہے، یعنی معیار کیا ہے، اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے، تو آپ ذرا دیکھیے، آپ جب دروازہ بند کرتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، لاک لگاتے ہیں، لائٹیں بند کرتے ہیں، کمبل میں گھستے ہیں، پھر آپ جب، اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں شیخ فرما رہے اس کے بعد خفض الجناح ونبذ الخللاء والکبریاء. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو پر ہے اس کو جھکا لیجیے. کس چیز کے پر، تکبر کے، ٹھیک ہے نا. ونبذ الخیلاء والکبریاء، خیلاء اور کبریاء کس کو بولتے ہیں، غرور.
یعنی آپ کے اندر جو غرور ہے انسان کے اندر وہ آپ اس کو دبا لیجئے، ٹھیک ہے نا. یہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں بھی شاید بتایا تھا غرور العلمی کے بارے میں. اب وہ بول رہے ہیں تحل بآداب النفس، اپنے نفس کے آداب سے اپنے آپ کو مزین کیجئے. کیا؟ من العفاف والحلم والصبر، یعنی آپ کے اندر ایک عفت ہونی چاہیے، ایک حلم ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. والتواضع للحق، اور حق کے لیے، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنے سروں کو جھکا لینا ہے. حق بات آ گئی، کس شیپ میں، کس لباس میں بھی آ گئی، آپ نے حق کی اتباع کرنی، ٹھیک ہے نا. وسکون الطائر، یعنی جو اپنی جو پرواز ہے، جو بلند پرواز اڑنے چاہتے ہیں آپ، اس کو آپ تھوڑا نیچے کریں، ٹھیک ہے. اور من الوقار والرزانت، یعنی ایک سنجیدگی، ایک آپ کے یہ ہر وقت ایک مذاق بنی، ہر وقت ایک کیا بولتے ہیں آج کل کے زبان میں پتہ نہیں، وخفض الجناح، ٹھیک ہے نا. یہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا خفض الجناح کا کیا مطلب ہے، یعنی اپنے پروں کو جھکا لیجئے. کس چیز کے پر؟ تکبر کے، غرور کے. آپ کے جو نفس کے اندر ایک تکبر ہے، التآمر بالغرور، جو ہے نا اس سب کو آپ نے دبا لینا ہے. متحملا، تحمل، اپنے اندر تحمل پیدا کیجئے. کس چیز کا؟ ذل التعلم، علم حاصل کرتے ہوئے انسان ضلالت، اس انداز میں ضلالت نہیں جو ہم لوگ کے اردو زبان ہے، یہی نہیں، یعنی علم کے لیے جھکنا. کس لیے؟ لعزت العلم، تاکہ انسان اس علم کو عزت دے سکے، اس علم کو اپنے مقام پر رکھ سکے، نہ کہ علم کو ذلیل کرے اور اپنے آپ کو عزت دے، اپنے آپ کو علم سے بڑا سمجھے، اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھے، اور سمجھے کہ حق تو میں ہی ہوں اور میں حق کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ حق میرے پیچھے جاتا. نہیں، یہ بات درست نہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وعلیہ، تو اس بنا پر کیا ہے، فاحذر نواقض هذه الآداب، یہ جو آداب میں نے بتائے ہیں اس کے نواقضات، یعنی اس کے برعکس، یعنی جو نواقضات کیا ہے، یعنی جو اس بلڈنگ کو نیست و نابود کر دے، ان سے بچیے. فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا، یعنی یہ جو نواقض آداب ہے، یہ جو آداب جو میں نے بتلائے ہیں، اگر آپ نے اس کے برعکس کیے تو یہ آپ اپنے یعنی گناہوں کے ساتھ، یعنی وہ آپ برعکس کریں گے، کیا کریں گے، غرور کریں گے، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے. تو کیا ہوگا، ایک تو گناہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہوگا، شاہدن، یہ آپ کے لیے گواہ بن جائے گی. کس چیز کی؟ علی ان فی العقل علتا، کہ آپ کے عقل میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. علت کا کیا بولتے ہیں، یعنی کوئی بیماری ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی آپ کے ہارٹ میں کوئی سکنس ہے، کوئی بیماری ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان آداب کے برعکس کریں گے جو ابھی شیخ نے بتایا، تو کیا ہوگا، وعلی حرمان من العلم والعمل به، تو آپ مزید علم سے محروم رہ جائیں گے. حرمان یعنی محروم ہو جائیں گے علم سے اور عمل سے بھی محروم ہو جائیں گے. جب آپ غرور کریں گے تو آپ عمل نہیں کریں گے، آپ علم حاصل نہیں کریں گے. جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے تو ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. تو کیا بولتے ہیں شیخ، فإیاک والخیلاء، تو خبردار ہو جائیے، اٹینشن، کہ آپ کے اندر کیا آ جائے، والخیلاء، کہ آپ کے اندر غرور آ جائے. فإنہ نفاق وکبریاء، تو یہ جو غرور ہے یہ کیا ہے، یہ ایک نفاق ہے، ایک ہپوکریسی ہے، بولتے ہیں نا. وقد بلغ من شدت التوقی منہ عند السلف مبلغا، کہ جو سلف صالح ہیں وہ اس غرور سے ایسے بچتے تھے کہ ناقابل بیان ہے. آج کل بولتے ہیں نا ان بیانیبل، اس دن ایک بندہ بول رہا ہے، یعنی ناقابل بیان ہے، کہ سلف اس غرور علم سے اتنا ڈرتے تھے، اس تکبر سے اتنا ڈرتے تھے کہ ہم کیا بتلائیں آپ کو. حتیٰ کہ یعنی ابن ابی ملیکہ ایک بہت معروف تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ جو ہیں، ایک سائل آتا تھا صحابی سے پوچھتا تھا، تو بولتا تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ عالم ایک اور ہے، ایک اور صحابی اس کے پاس. اس طرح وہ سائل جو فتویٰ پوچھنے والا ہے وہ 5-6 لوگوں کے پاس گھوم کے پھر اسی سرکل سے واپس اسی صحابی کے پاس.
اس کی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کے اندر کوئی یہ نہیں تھا کہ بس میں ہی ہوں تو میری بات چلے گی ورنہ نہیں، وہ دوسروں کی طرح اپنے عالم جو زیادہ علم رکھنے والے. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں شیخ فرماتے ہیں وَاحْذَرْ دَاءَ الْجَبَابِرَةِ. ہاں، جبابرہ کس کو بولتے ہیں؟ جو جبار ہے، یعنی جو اپنے آپ کو یعنی یہ کبر کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کبر سے بھی ایک اوپر والا لیول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اول ذنب عصی اللہ به الحسد والکبر، یعنی اگر اس دنیا میں یا اللہ کی نافرمانی میں جو سب سے پہلا جو کام اگر کیا گیا ہے گناہ میں، وہ ہے تکبر و غرور. جیسے شیطان نے کیا بولا تھا کہ خلقتنی من نار، یعنی میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کبر ہی وہ سب سے پہلا گناہ ہے جو اللہ کے دربار میں کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر و غرور سے بچے. پھر اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے مجالس میں کیا کریں. احنف ابن قیس فرماتے ہیں کہ سلف صالح کیا فرماتے تھے؟ جنبوا مجالسنا ذکر النساء والطعام. ہاں، یعنی ہر وقت ہماری مجلسوں میں، مردوں کے مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت نعوذ باللہ عورتوں کی باتیں، عورتوں کے اوصاف. اور participants can now see your application. پتہ نہیں یار کیا کہہ رہا ہے. اچھا جی، یعنی ہم لوگ مثلا دیکھیں نا، جب علمی مجالس میں ہو، جب ایک ابھی مثلا میں علم کی بات کر رہا ہوں، اب یہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ عورتوں کی باتیں کروں اور عورتوں کے اوصاف بیان کروں، یا وہ کھانا یہ تھا، کھانے کی باتیں کروں، دنیاوی باتیں کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ہم مثلا کوئی گپ شپ کر رہے ہیں کوئی مجلس میں تو چلو، لیکن ایک علمی مجلس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں نے دیکھا ہے بعض علمی مجالس میں کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے جو معاملات ہیں یا عورتوں کے بارے میں مختلف غلیظ باتیں بھی کی جاتی. بعض مجالس میں نے دیکھا یہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے کیا فرماتے ہیں؟ بولتے ہیں انی ابغض الرجل، میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں. کون؟ یکون وصافا لفرجہ وبطنہ، جو ہر وقت نعوذ باللہ اپنی شہوت کے بارے میں بات کرتا ہے یا اپنے پیٹ کے بارے میں بات کرتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے یہ سوشل میڈیا میں کیا ہوتا ہے، ہر وقت کھانوں کی تصویریں 24 گھنٹے. یہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کھانا، ہم نے یہ کھانا کھایا، ہم نے یہ کھانا کھایا. ہم یار 24 گھنٹہ تم کھانا کھاتے رہتے اور اس کے ویڈیو شیئر کرتے، فوٹو لگاتے. اب کیا کریں ہم تمہارے اس سے؟ بتاؤ، یعنی کیا پرپز ہے یار. تو ہر وقت 24 گھنٹے وہ انسان ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ بس اس کی صبح شام کھانے میں ہی چلتی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی مناسب تھوڑا موڑا چلو، تھوڑا وہ کیا بولتے ہیں انٹرٹینمنٹ یا چل کا کوئی مطلب، لیکن حلال ہو. لیکن اس کو ہر وقت شوشہ کرنے کی، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اب اس کے لیے الگ وہ پورا مارکیٹ بنا ہوا ہے اسی پہ، فوڈ انڈسٹری کر کے نا، اس کی مارکیٹنگ کا الگ طریقہ ہوتا ہے نعوذ باللہ. پھر بولتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے وَمَن تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ شَانَهُ اللَّهُ. یعنی جس نے اپنے آپ کو اس چیز سے مزین کیا جو اس کے اندر نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے؟ شانہ اللہ، اللہ اس کو ختم کرتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے جس کے اندر علم نہیں ہے لیکن وہ لباس علم پہنتا ہے، وہ ماشاءاللہ. آج کل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں علم والوں کا ایک الگ لباس ہو گیا. ہاں، صاحب علم کا ایک الگ لباس، یعنی اس کے اندر ایک ممتاز ہونا چاہیے. یعنی ایک عالم اور ایک عام آدمی میں اس کے لباس سے پہچانا جاتا ہے نعوذ باللہ. یعنی اگر میں نے کوئی جبہ پہن لیا، کوئی ٹوپی پہن لی، کوئی رومال پہن لیا اور ایک واسکاٹ لے لی اور ایک ماشاءاللہ لش پش کپڑا پہنا، ٹوپی پہنا، اور میں عوام الناس میں، تو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ مولوی صاحب، عالم صاحب. اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال. آپ کو اپنے، لیکن ایک الگ لباس، ہاں، یہ علماء نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. بہت سے علماء نے اس کے خلاف بھی باتیں کی ہیں، بلکہ بعض نے یہاں تک کہا کہ یہ شہرت، یعنی لباس الشہرہ میں داخل کیا بعض علماء نے، کہ اہل علم کا الگ لباس ہو اور عوام الناس کا الگ لباس ہو. کیوں بھائی صاحب؟ سب ایک جیسے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم اتباع کرنے کے دعوے دار ہیں، وہ کیسا لباس پہنتے تھے؟ وہ ایک عام لباس پہنتے تھے جیسے عوام الناس کے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اعرابی ایک یعنی عرب کا ایک عام بندہ آ کے بولتا تھا ایکم محمد، تم میں سے کون ہے محمد. یعنی اس نے وہ کوئی ممتاز شخصیت، ایک الگ لباس پہن کے نہیں بیٹھتے تھے. اسی لیے بہت سے علماء جو ہے عام لباس پہنتے.
لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا کہ بھائی صاحب جب تک آپ نے لباس العلم نہیں پہنے تو آپ ایک عالم نہیں. تو اس لیے کیا ہوتا ہے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, اندر علم نہیں ہے لیکن باہر سے لباس پہن لیا, جبہ پہن لیا, وہ ابایا شبایا یہ کیا بولتے ہیں وہ شماغ اور رومال پہن لیا تو سمجھتے بس یہ عالم, وہ آ کے اس سے فتویٰ پوچھنے لگ جائے, حالانکہ اس کے اندر وہ کچھ ہوتا نہیں ہے, بس لباس. اس کے بعد آتے ہیں شیخ کہتے ہیں, یہ ساری شرح ہے ابن عثیمین کی, اس میں ہم نہیں پڑھتے ورنہ بات بہت وہ ہو جائے گی. خوارم المروءہ, یعنی خوارم المروءہ سے بچنا چاہیے. خوارم المروءہ سے کیا مطلب ہے؟ خوارم المروءہ سے مطلب ہے کہ جو رذائل, جو خبث و خبائث جیسے اخلاق سے بچنا چاہیے, جو گندے اخلاق ہیں, ٹھیک ہے نا, فی قول او عمل, چاہے وہ قولی ہو یا سوقیانہ زبان استعمال کرنا ہے نا. آج کل ہمارے بازاری الفاظ دیکھیں نا آپ لوگ, کتنے ہیچ و نیچ زبان استعمال کرتے ہیں ہمارے بعض احباب, بالکل مناسب نہیں ہے. اہل علم کو اور سیکر آف نالج طالب علم کو مناسب نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ ایک عام گندے زبان استعمال کرے, بلکہ ایک ادب سے مزین ہو کہ آپ بات کریں تو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ یہ صاحب علم بات کر, کوئی جاہل, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, نہیں ہاں. اور اسی طرح من حرفۃ مہینہ, یعنی ایسے چیز کو پروفیشنل نہیں بنانا چاہیے جو اچھا نہیں ہو, جیسے نعوذ باللہ کیا آج کل یہ جو ڈانسر بنتے ہیں یا یہ نعوذ باللہ ایکٹر بنتے ہیں یا میوزیشین بنتے ہیں, یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے. ہاں کیوں اپنے آپ کو ان گندے کاموں میں لگاتے ہیں؟ ہاں. اور اسی طرح او خلۃ ردیئہ, یا پھر گندے اخلاق, مثلا کالعجبی والریائی والبطری والخیلاء, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا ریاکاری کرنا, والخیلاء یہ ایک ہی معنی میں ہے تقریباً, تکبر, واحتقار الاخرین, دوسروں کو ہیچ نیچ سمجھنا. مثلا ہم دیکھتے ہیں یہ بعض لوگ جو ہے اپنے پاس کام کرنے والوں کو بڑا ہیچ نیچ سمجھتے ہیں, یا وہ جو مثلا جو بلدیہ والے ہیں, یہ جو کیا بولتے ہیں کوڑا اٹھانے والے, ان کو بڑا ہی نعوذ باللہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. یہ بالکل ناجائز. کیا پتا وہ اگر وہ مسلمان ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اللہ والا, آپ کو کیا پتا یار. جیسے آج کل بولتے ہیں نا یہ جو ایک سینگ ہے کہ کوٹ ہے, کال ہے, کیا بولتے ہیں جو انگلش میں, ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور, یعنی صرف آپ اس کے حلیے کو دیکھ کے یہ جج نہ کریں نعوذ باللہ یہ کتنا گندا آدمی ہے, کیسے رہتا ہے یہ. کبھی بھی کسی کو ہیچ نیچ مت سمجھیے گا, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا. ہاں اچھا جی. وغشیان مواطن الریب, یعنی اپنے آپ کو مواطن الریب, ریب کس کو بولتے ہیں, یعنی شک و شبہ, اپنے آپ کو ان جگہوں پہ نہ لے جائیے جہاں شک و شبہ ہو. آپ نعوذ باللہ کسی وہ کیا بولتے ہیں پارٹیز میں نہ جائیں جہاں سے شک و شبہ ہو کہ یار ادھر گندے چیزیں ہوتے ہیں, یا کوئی آج کل کے جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ جو ڈانس مانس کا جگہ ہوتا ہے پتہ نہیں. اچھا جی, آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یار یہ پٹھان مولوی کہاں سے آ گیا. معذرت خواہ, میرا لہجہ نا بالکل عجیب سا ہے, یعنی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا مجھے اردو میں نا بڑا وہ ہوتا ہے, تو اس لیے گزارا کریں انشاءاللہ, تیمم کریں. جزاکم اللہ خیر, بہت امید ہے آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا. اگر کوئی بھی بات ہو تو ضرور مجھے بتلائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.